فاطمہ ہر صبح یونیورسٹی جاتی تو دل میں ایک عجیب سی بے قراری ہوتی۔ ہر کتاب، ہر لیکچر، ہر گزرنے والا لمحہ جیسے کسی اور کے لیے جیا جا رہا ہو۔ بچپن کا نکاح جو کبھی ایک کھیل لگا کرتا تھا، اب اس کے دل کی سب سے سنجیدہ حقیقت بن چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ عادل اس کا ہے، ہمیشہ سے تھا، مگر اب اس تعلق کی ڈور کسی اور کے ہاتھوں میں نظر آتی تھی۔ عادل کی ماں نصرت، جو کبھی فاطمہ کو پیار سے دیکھتی تھی، اب سرد نظروں سے اسے گھورتی تھی۔ شاید اسے فاطمہ کا سادہ ہونا، گمسم سا رہنا یا اس کی مڈل کلاس شناخت سب کچھ ناگوار گزرتا تھا۔ عادل اکثر اسے دیکھتا تھا مگر کچھ کہتا نہیں تھا، جیسے اس کے لبوں پر تالا لگا ہو۔ وہ دونوں ایسے تھے جیسے دل کی بات آنکھوں سے کہتے ہوں، پر لب خاموش رہتے تھے۔ یونیورسٹی کے کیفے میں بیٹھ کر وہ کبھی کبھار اپنی ڈائری نکالتی اور لکھتی، کبھی کبھی دل چاہتا ہے تم میرے سامنے بیٹھو اور کہو کہ فاطمہ تم بس میری ہو۔ ادھر عادل کا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا، لیکن اس کی زندگی میں سب کچھ اور بھی مختلف چل رہا تھا۔ آفس میں کام کرتے ہوئے وہ اکثر اپنی باس نیہا کی نظروں کو محسوس کرتا۔ وہ نگاہیں کسی رحم کی نہیں، کسی دلچسپی کی تھی۔ نیہا ہر وقت عادل کو خاص توجہ دیتی، اسے غیر ضروری تعریف دیتی۔ عادل، تم جیسے لوگ کم ہوتے ہیں، اتنے باصلاحیت، اتنے پرکشش۔ یہ سب سن کر عادل کے دل میں ایک نشہ سا بھر جاتا، مگر وہ نشہ فاطمہ کی آنکھوں کی پاکیزگی کے آگے پھیکا لگتا تھا۔ نصرت نے جب پہلی بار نیہا کا ذکر سنا تو جیسے اس کے دل میں جلتی آگ کو ایندھن مل گیا۔ فاطمہ، وہ تو کسی کام کی نہیں، نہ کوئی خاص حسن، نہ کوئی حیثیت۔ نیہا جیسی عورت اگر تجھ میں دلچسپی لے رہی ہے تو یہ موقع مت گوا۔ وہ رات کے کھانے پر بولی۔ عادل نے چپ چاپ ماں کی بات سنی، مگر دل میں ایک چبھن سی ہوئی۔ کیا واقعی فاطمہ سے شادی کر کے وہ وہیں رہ جائے گا جہاں آج ہے؟ فاطمہ کو ان سب باتوں کی خبر نہ تھی، مگر اس کا دل بے چین سا رہنے لگا تھا۔ کبھی کبھی وہ سوچتی، کیا واقعی عادل ویسا نہیں رہا؟ کیا وہ بھی بدل رہا ہے؟ جب وہ خود سے یہ سوال کرتی تو دل جیسے دھڑکنا بھول جاتا۔ ادھر سمیرہ کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ فاطمہ ایک خوبصورت جامنی رنگ کا لباس پہن کر فنکشن پر آئی تھی۔ اس کی سادگی میں ایک خاص کشش تھی، جیسے کوئی عام آنکھ محسوس نہ کر پاتی، مگر حمزہ جو فاطمہ کا دیور تھا، اس نے اسے فوراً محسوس کر لیا۔ وہ پہلی بار اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کو نگاہیں جم گئیں، سانس رک سا گیا۔ کون ہے یہ؟ اس نے سمیرہ سے پوچھا۔ سمیرہ نے ہنستے ہوئے کہا، میری چچا زاد اور نکاح شدہ، بچپن میں ہی عادل سے نکاح ہو چکا ہے۔ حمزہ نے پلکیں جھکائیں، دل میں ایک عجیب سی چبھن ہوئی، مگر وہ خاموش رہا۔ فنکشن ختم ہوا۔ اگلے دن فاطمہ گھر لوٹی تو سب کچھ بدلا ہوا محسوس ہوا۔ عادل کے میسیجز اب کم ہو چکے تھے، اور جب بھی وہ کال کرتی وہ مصروف ہوتا۔ کل بات کرتا ہوں، آج میٹنگ ہے۔ افسوس، فون سائلنٹ پر تھا۔ بہانے بننے لگے۔ ایک شام وہ اتفاقاً عادل کے آفس کے باہر سے گزری تھی۔ جب اس نے نیہا اور عادل کو ساتھ ہنستے ہوئے دیکھا، دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ وہ گھر جا کر خاموشی سے رونے لگی۔ ماں نے پوچھا، کیا ہوا بیٹا؟ وہ صرف اتنا کہہ سکی، کچھ نہیں اماں، بس سر میں درد ہے۔ ادھر عادل کی ماں نصرت اب کھلم کھلا فاطمہ کے خلاف بولنے لگی تھی۔ رشتہ داروں میں یہ مشہور کر چکی تھی کہ فاطمہ کا یونیورسٹی میں کسی لڑکے سے چکر ہے۔ عادل نے خود اسے دیکھا ہے کئی بار، جھوٹ پر جھوٹ، بہتان پر بہتان۔ فاطمہ کو ان سب باتوں کی خبر دیر سے ملی، مگر جب ملی تو دل جیسے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ میں نے کبھی تم سے شکایت نہیں کی عادل، پر تم نے میرا اعتبار توڑ دیا۔ وہ اپنی ڈائری میں لکھ رہی تھی اور آنکھوں سے آنسو صفحے پر گر رہے تھے۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا، عادل اس کے پاس آ کر کہہ رہا تھا، میں مجبور تھا فاطمہ، اور وہ چیخ چیخ کر کہتی، تم نے مجھے کیوں چھوڑا؟ میں نے کیا کیا تھا؟ اس خواب سے وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔
سانسیں بے ترتیب، چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا۔ دوسری صبح سمیرہ کے دیور حمزہ نے اسے کیفے میں تنہا بیٹھے دیکھا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ فاطمہ، تم ٹھیک ہو؟ فاطمہ نے اس کی طرف دیکھا اور خاموشی سے سر ہلایا۔ کبھی کبھی خاموشی میں کچھ بتا دیتی ہے، حمزہ نے نرم لہجے میں کہا۔ فاطمہ کچھ لمحے اسے گھورتی رہی، پھر آہستگی سے بولی، کبھی کبھی خاموشی میں سب کچھ مر بھی جاتا ہے۔ حمزہ کو اس کی آواز میں درد محسوس ہوا۔ وہ اسے کچھ کہے بغیر وہاں سے چلا گیا، مگر اس کے دل میں ایک بات واضح ہو چکی تھی، یہ لڑکی صرف دکھ سہتی نہیں، اپنے اندر سمیٹ بھی لیتی ہے۔ اور ایسے میں کہانی نے ایک نیا موڑ لیا۔ فاطمہ کی خاموشی اب ایک فریاد میں بدل چکی تھی۔ جہاں پہلے وہ دن بھر کی تھکن عادل کے تصور سے مٹا لیا کرتی تھی، اب وہی سوچ اسے بے چین کر دیتی تھی۔ دل میں ایک ہی سوال گونجتا تھا، کیا میں واقعی اتنی بے وقت ہوں؟ کیا میرا ساتھ، میری قربانی، میری محبت سب بے معنی ہو گئے؟ نصرت کے الزامات اب رشتہ داروں کی محفلوں میں موضوع بن چکے تھے۔ کیا آپ نے سنا؟ فاطمہ کا کسی کلاس فیلو سے چکر تھا۔ عادل نے خود اسے لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا۔ لڑکی تو ویسی ہی ہے، بس شکل معصوم ہے۔ فاطمہ جب ایک رشتہ دار کی بیٹی کی سالگرہ پر گئی تو وہاں کی خواتین اسے اس نظر سے دیکھنے لگیں جیسے واقعی وہ کوئی گنہگار ہو۔ ایک خاتون نے تو صاف کہہ دیا، اتنی حسین ہو کر بھی بے شرم ہو تو کیا فائدہ؟ فاطمہ کچھ کہہ نہ سکی، بس وہاں سے نکل آئی۔ کمرے میں آ کر خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے بڑبڑائی، کیا یہی خوبصورتی میرے لیے سزا بن گئی؟ عادل نے ایک بار بھی فون نہیں کیا۔ فاطمہ نے کئی بار میسج کیے، ایک بار لکھا، اگر تم نے کچھ سنا ہے تو آ کر میری آنکھوں میں دیکھو، سچ خود بولے گا۔ جواب میں فقط ایک سین کا نشان آیا۔ دل میں ایک لرزتا سا سناٹا چھا گیا۔ پھر ایک دن طلاق کا پیغام آ گیا، صاف، بغیر کسی وضاحت کے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ فاطمہ کا سب کچھ ٹوٹ گیا۔ اس کی ماں نے گلے لگا کر روتے ہوئے کہا، بیٹا سب برداشت کر لینا، اللہ صبر دیتا ہے۔ مگر فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں، صرف خاموشی تھی۔ وہ پہلی بار لب ہلا کر بولی، اب دعا مت دینا، بد دعا دو۔ ادھر نیہا کے ساتھ عادل کی شادی کی تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں۔ فاطمہ کی کسی کلاس فیلو نے دکھائی، یہ دیکھو تمہارے ایکس نے باس سے شادی کر لی، جیسے تماشا دکھا رہا۔ فاطمہ نے تصویر ایک لمحے کو دیکھی اور موبائل واپس کر دیا۔ چہرہ اسپاٹ، دل اندر ہی اندر راکھ ہو چکا تھا۔ حمزہ جو اب تک دور سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، پہلی بار سمیرہ سے کہتا ہے، بھابھی میں فاطمہ کے لیے سنجیدہ ہوں۔ سمیرہ حیران رہ گئی، مگر تم جانتے ہو نا وہ ابھی طلاق سے گزر رہی ہے۔ حمزہ نے سر جھکا کر کہا، جانتا ہوں، لیکن وہ اکیلی ہے اور بہت خوبصورت، اتنی خوبصورت کہ دکھ اس کے چہرے پر بھی سجتا ہے۔ جب فاطمہ کے گھر حمزہ کا رشتہ آیا تو ماں نے آنکھوں میں امید بھر لی۔ فاطمہ بیٹا، یہ لڑکا اچھا ہے، پڑھے لکھے خاندان سے ہے، خوش اخلاق ہے۔ فاطمہ نے خاموشی سے سنا اور صاف انکار کر دیا، مجھے کسی مرد پر اعتبار نہیں، وہ بھی چاہے جتنا اچھا ہو، ایک جیسے ہوتے ہیں سب۔ حمزہ کو انکار کی خبر ملی تو وہ شدید غصے میں آ گیا، میں نے کیا بگاڑا ہے اس کا؟ میں تو صرف سہارے کے لیے آیا تھا۔ اس کی آواز میں غصہ بھی تھا اور بے بسی بھی۔ اگلے دن وہ فاطمہ کی یونیورسٹی پہنچ گیا۔ کیفے میں فاطمہ اپنے کلاس والوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ حمزہ نے بغیر کسی تمہید کے سامنے آ کر کہا، اتنا ہی برا لگتا ہوں تمہیں کہ میری شکل بھی برداشت نہیں ہوتی؟ فاطمہ نے چونک کر اسے دیکھا اور اگلے لمحے نظریں چرا لیں۔ مسٹر، میں آپ کو ناپسند نہیں کرتی پر پسند بھی نہیں کرتی، مجھے آپ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ حمزہ کی آنکھیں دہکنے لگیں، اور تمہیں کیا لگتا ہے مجھے دلچسپی ہے تم میں؟ مجھے تو لگا تھا تم معصوم ہو، مگر تم بھی عادل کی طرح سب مردوں کو ایک جیسا سمجھتی ہو تو ٹھیک ہے، میری بھی نظر میں تم ویسی ہی ہو جیسے وہ تمہیں کہہ کر گئے تھے۔ یہ سن کر فاطمہ کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ اٹھ کر جانے لگی، مگر حمزہ نے بازو تھام کر سخت لہجے میں کہا، میں وہ نہیں جو تمہارے ساتھ کھیل کر تمہیں چھوڑ دوں۔
لیکن اب اگر تم مجھ پر شک کرو گی تو میں تمہیں کوئی یقین نہیں دلا سکوں گا۔ فاطمہ نے اپنا ہاتھ جھٹک کر آزاد کرایا۔ یہی رویہ تو ہے جو مجھے مردوں سے دور رکھتا ہے۔ حمزہ واپس چلا گیا مگر دل میں ایک چنگاری چھوڑ گیا۔ فاطمہ نے اس رات پہلی بار اس کی باتیں یاد کی اور پہلی بار کسی مرد کی آواز اس کے خواب میں گونجی۔ تم صرف میری ہونا چاہتی ہو یا بس ہر ایک سے بدلہ لینا؟ ادھر عادل نیہا کے ساتھ خوش نہیں تھا۔ نیہا اکثر اسے ماضی کی باتیں یاد دلاتی تھی۔ تم نے اس بیوقوف فاطمہ کو چھوڑا میرے لیے، تو اب تم میرے اور میرے اصولوں کے مطابق رہو۔ عادل کا دم گھٹنے لگا۔ وہ تو کم از کم محبت کرتی تھی مجھ سے۔ فاطمہ نے یونیورسٹی کی کینٹین میں بیٹھے بیٹھے سامنے حمزہ کو دیکھا۔ وہ سنجیدگی سے کسی کتاب میں گم تھا۔ اب وہ رخ پھیر لیتی تھی مگر آج پہلی بار نظریں ٹک گئیں، اور وہ لمحہ، وہ نظروں کا ٹھہراؤ ایک نئی کشمکش کی شروعات کرتا۔ فاطمہ اب خود کو انجان لوگوں کی بھیڑ میں بھی تنہا محسوس کرنے لگی تھی۔ کلاس روم ہو یا کیفے، اس کے لیے سب کچھ ایک جیسے رنگوں سے بھرا محسوس ہوتا، بے جان، بے ذائقہ، بے مقصد۔ وہ اکثر کلاس سے باہر لان میں بیٹھ جاتی، نظریں نیچی، چہرہ کتاب میں، مگر دماغ کہیں اور۔ وہ بولتی کم تھی اور سوچتی زیادہ تھی۔ حمزہ باقاعدگی سے اس کے آس پاس نظر آنے لگا تھا۔ جب وہ آتی تو حمزہ کسی نہ کسی بہانے وہاں پہلے سے موجود ہوتا، اکثر ایک ہاتھ میں کتاب لیے اور دوسرے ہاتھ میں کافی کا کپ۔ وہ یوں ہی اس کی طرف دیکھتا رہتا۔ ایک دن جب وہ کیفے کے ایک گوشے میں بیٹھی تھی، حمزہ آ گیا، کافی رکھ کر بولا، تمہارے لیے نہیں ہے، میں تو روز یہیں بیٹھتا ہوں، تم کہیں اور سے آ جاتی ہو۔ فاطمہ نے سر نہیں اٹھایا، بس کتاب کی ایک لائن پر انگلی پھیرتی رہی۔ حمزہ خاموشی سے بیٹھ گیا اور 5 منٹ بعد بولا، فاطمہ تم جانتی ہو تمہیں دیکھ کر کچھ کہنا آسان نہیں ہوتا، تمہاری آنکھیں ڈراتی ہیں۔ فاطمہ نے سر اٹھا کر پہلی بار گہری نظروں سے دیکھا، اور تمہاری باتیں تھکاتی ہیں۔ حمزہ ہلکا سا ہنسا، تبھی تو کہتا ہوں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، کوئی ظاہری خوبصورتی نہیں دیکھ رہا، تمہارا یہ روکھا پن بھی اچھا لگتا ہے۔ فاطمہ فوراً بولی، میں کوئی چیز نہیں جو اپنائی جائے، مجھے سکون دو حمزہ۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر چلی گئی، پر حمزہ وہیں بیٹھا رہا۔ چائے ٹھنڈی ہو گئی مگر وہ اپنی نظریں اسی خالی کرسی پر جمائے بیٹھا رہا۔ کئی دن یوں ہی گزر گئے۔ ایک دن یونیورسٹی کے باغیچے میں درختوں کے نیچے بیٹھے فاطمہ اپنی نوٹس میں کچھ لکھ رہی تھی، جب حمزہ چپ چاپ آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کچھ دیر بعد کہا، بس ایک بات سن لو، صرف ایک لمحہ دو، یہ جاننے کے لیے کہ چاہنے والے سب ایک جیسے نہیں ہوتے۔ فاطمہ نے بغیر دیکھے کہا، پھر تم بھی ان میں سے ہو جو مجبور کرتے ہیں، اپنی بات سنوانا چاہتے ہیں؟ میں نہیں سننا چاہتی۔ حمزہ کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو یا ہر مرد سے؟ فاطمہ نے کتاب بند کر دی اور آہستہ سے بولی، حمزہ میں تم سے نفرت نہیں کرتی، ناراض نہیں ہوں، مجھے کسی سے ناراض نہیں ہوں، میں بس اب کسی پر اعتبار نہیں کرتی۔ حمزہ نے سر جھکا کر کہا، میں اعتبار مانگنے نہیں آیا، میں تو بس چاہتا ہوں کہ تم یہ سوچنا بند کرو کہ ہر مرد تمہیں توڑنے آیا ہے۔ اس دن کے بعد فاطمہ جب بھی اسے دیکھتی نظریں چرانے لگتی، لیکن وہ خود کو بے خبر نہیں رکھ سکتی تھی۔ حمزہ کی نگاہیں، وہ خاموش تعاقب ایک جادو سا کر چکے تھے۔ ایک دن جب وہ کینٹین سے نکلی تو بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ بھاگ کر ایک درخت کے نیچے کھڑی ہوئی، پر 2 منٹ بعد حمزہ اس کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھتری تھی جو اس نے فاطمہ کے سر پر کر دی۔ فاطمہ نے فوراً پیچھے ہٹ کر کہا، مجھے بارش پسند ہے اور تمہارا ساتھ نہیں۔ حمزہ نے پلکیں جھپائے بغیر کہا، تو بارش کو انجوائے کرو، ساتھ نہیں دیتا۔ وہ چھتری بند کر کے وہاں سے چلا گیا۔ فاطمہ خاموش ہو گئی۔ اس کا انداز، وہ جواب، دل میں کوئی اندیکھا زخم لگا گیا۔ وہ پہلی بار محسوس کرنے لگی کہ شاید اس نے حمزہ کو ناحق سرد مہری دکھائی۔ اگلے دن جب حمزہ کلاس میں نہیں آیا تو فاطمہ کا دل عجیب طرح سے بے چین رہا۔ وہ لائبریری میں بھی گئی، کیفے میں بھی دیکھا، پر حمزہ کہیں نہیں تھا۔ اسے تسلیم نہ صحیح پر انتظار ضرور تھا۔ شام کو جب وہ گیٹ سے باہر جا رہی تھی، حمزہ گاڑی کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور آنکھوں میں خفیف سی تکلیف۔ فاطمہ بھاگتی ہوئی گئی،
یہ کیا ہوا تمہیں؟ حمزہ نے مسکرا کر کہا، بائک سے گر گیا، کوئی خاص بات نہیں۔ فاطمہ نے پل بھر کو خاموشی اختیار کی، پھر دھیرے سے بولی، کچھ کہے بغیر چلے گئے تھے کل تم۔ حمزہ نے طنزیہ انداز میں کہا، تمہیں تو میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ فاطمہ نے جھکی نظروں سے کہا، ایسا نہیں ہے۔ حمزہ کے چہرے پر پہلی بار ایک فتح مند مسکراہٹ ابھری، تو پھر کیا مجھے ایک موقع دو گی؟ فاطمہ خاموش ہوئے۔ وہ جانتی تھی دل میں کہیں کوئی آواز ابھری تھی، مگر وہ ابھی بھی خود کو روک رہی تھی۔ اتنا کہہ سکی، ابھی نہیں، شاید کبھی۔ حمزہ نے آہستگی سے سر ہلایا، میں انتظار کروں گا جب تم کہو گی۔ فاطمہ گاڑی کی طرف چل پڑی، مگر اس کے قدم ہلکے ہو گئے۔ دل میں خاموشی تھی، مگر اب وہ خاموشی شور کرنے لگی تھی۔ فاطمہ اب خود کو ایک راستے پر کھڑا محسوس کرتی، جہاں نہ پیچھے جانے کی ہمت تھی اور نہ آگے بڑھنے کا یقین۔ حمزہ کی مسلسل موجودگی، اس کی ہلکی مسکراہٹیں اور ہر وقت اس کی نظروں میں چھپی التجا، سب کچھ دل پر دستک دینے لگا تھا۔ وہ شام غیر معمولی تھی جب سمیرہ چائے کا کپ ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولی، تمہیں پتہ ہے نا، حمزہ تم سے سچی محبت کرتا ہے، ہر وقت تمہارے بارے میں بات کرتا ہے، کسی اور لڑکی کو تو کبھی اس نے ایسے نہیں دیکھا۔ فاطمہ نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے آہستہ سے کہا، محبت کی باتیں سبھی کرتے ہیں پر نبھانے والا کوئی نہیں ہوتا، میں نے نبھانے والوں کا انجام بھی دیکھ لیا ہے۔ سمیرہ نے اس کے ہاتھ پر نرمی سے ہاتھ رکھا، پھر بھی ایک موقع دینا چاہیے، شاید اس بار انجام مختلف ہو۔ ادھر حمزہ نے جیسے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ فاطمہ کو اپنا یقین دلائے گا۔ وہ روز کوئی نہ کوئی چھوٹی سی کوشش کرتا، کبھی یونیورسٹی کے دروازے پر ایک چھوٹا سا پھول رکھتا، کبھی کلاس سے نکلتے ہوئے بنا کچھ کہے صرف ایک مسکراہٹ دیتا، اور کبھی صرف یہ جملہ کہہ کر چلا جاتا، آج بھی تم ویسی ہی خوبصورت لگ رہی ہو، خاموش پر چمکدار۔ ایک دن جب وہ کیفے میں تنہا بیٹھی نوٹس پڑھ رہی تھی، حمزہ آ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا، کافی کا کپ اس کی طرف سرکایا اور نرمی سے بولا، فاطمہ کب تک خود کو سزا دو گی؟ فاطمہ نے چند لمحے خاموش رہ کر صرف ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر نگاہیں جھکا لیں۔ وہ نظر خاموش تھی پر حمزہ کا دل لرزا گئی، ایسا لگا جیسے اس کے ایک لمحے میں صدیوں کی داستانیں سمیٹ لی گئی ہوں۔ وہ فاطمہ کا ہاتھ تھامنے کے قریب تھا، مگر خود کو روک لیا، صرف اتنا کہا، کبھی کبھی خاموشی بہت کچھ کہہ جاتی ہے اور میں سننا جانتا ہوں۔ اس رات فاطمہ کو عجیب سا خواب آیا۔ خواب میں وہ خود کو کسی سنسان جگہ پر کھڑی پاتی ہے، جہاں حمزہ آ کر اس کے بہت قریب آ جاتا ہے، اتنا قریب کہ اس کی سانسیں چہرے پر محسوس ہوتی ہیں۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتا ہے، تم مجھ سے ڈرتی ہو یا اپنے جذبات سے؟ فاطمہ چونک جاتی ہے، صبح آئینے میں خود کو دیکھتی ہے تو چہرہ سرخ ہوتا ہے، دل دھڑک رہا ہوتا ہے اور ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا تھا، خواب یا کوئی پوشیدہ خواہش؟ وہ خود سے سوال کرتی ہے۔ اگلے دن یونیورسٹی میں حمزہ اسے دور سے دیکھ کر صرف ایک دعا کرتا ہے، یا اللہ اسے خوش رکھنا، میرے ساتھ یا میرے بغیر۔ فاطمہ کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی، وہ اسے اب نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ کہیں نہ کہیں اس کے اندر کوئی دروازہ کھلنے لگا تھا، پر وہ اسے بند رکھنے کی ضد میں تھی۔ پھر قسمت نے ایک عجیب سا موڑ لیا۔ سمیرہ کی نند کی شادی تھی، جس میں خاندان کے سب قریبی لوگ شامل تھے۔ فاطمہ بھی وہاں گئی تھی، اس کی امی بیمار تھیں اور انہوں نے اسے بھیج دیا تھا۔ شام کو اچانک بارش شروع ہو گئی، رات کا وقت تھا، بارش تھم چکی تھی، مگر فضا میں اب بھی نمی اور سکوت کی آمیزش تھی۔ سمیرہ کے ہاں سب مہمان جا چکے تھے، سب نے ضد کی کہ فاطمہ رک جاؤ، کیونکہ شہر کے اس طرف جانے والی سڑک ابھی بھی کیچڑ سے بھری ہوئی ہے۔ فاطمہ ہچکچائی، مگر ماں کے کہنے پر رکنے کے لیے آمادہ ہو گئی۔ سمیرہ نے جھٹ سے کہا، فاطی تم اوپر والے کمرے میں جا کر سو جاؤ، نیچے سب کے کمرے بھرے ہوئے ہیں۔ فاطمہ نے کچھ پوچھے بغیر حامی بھر لی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی کمرے تک پہنچی، دروازہ کھلا تو اندر روشنی مدھم تھی، ایک مخصوص خوشبو کمرے میں بسی ہوئی تھی، کسی مرد کی خوشبو۔
कुछ मानो सी कुछ उलझाती हुई। उसने कांधे से दुपट्टा संभाला और इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। बेड साफ सुथरा, कंबल तरतीब से बिछा हुआ। एक तरफ मर्दाना परफ्यूम की बोतल रखी थी और साइड टेबल पर एक घड़ी। उसे अजीब सा लगा, मगर थकन के मारे वो ज्यादा नहीं सोच सकी। शायद गेस्ट हाउस होगा, उसने दिल में सोचा और आहिस्ता से लेट गई। मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। जैसे ही वो आंखें बंद करती उसे हमजा का चेहरा याद आ जाता, उसकी निगाहें, उसके होंठों पर रुके जुमले, जैसे वो खामोशी में भी उससे कुछ कहना चाहता हो। रात गए वो उठकर पानी पीने लगी, जब उसकी नज़र दीवार पर टंगे फ्रेम पर पड़ी। ये तो हमजा की ग्रेजुएशन की तस्वीर थी। दिल धक से रह गया, मैं हमजा के कमरे में हूँ। अगली सुबह नीचे नाश्ता तैयार था। फातिमा खामोशी से किचन में सुमेरा के पास पहुंची। वह हंसते हुए कहने लगी, रात कैसी गुजरी? हमजा के कमरे में सुकून से सो गई? फातिमा का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। क्या वो हमजा का कमरा था? सुमेरा ने कहकहा लगाया। अरे हाँ, तुम्हें बताया ही नहीं, वो दूसरे कमरे में सोया था। फातिमा कुछ कहे बगैर पलट गई। अंदर ही अंदर एक इस्तराब और एक अजीब सी खलिश ने घर कर लिया था। क्या वो जान गया होगा? क्या वो समझ गया होगा कि मैं उसके कमरे में थी? इधर हमजा कमरे में कुछ तलाश कर रहा था जब उसकी नज़र कैचर पर पड़ी। वो चुप सा हो गया। ये कैचर फातिमा का है, वो सोचता रहा। वो मुस्कुराया नहीं, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। फंक्शंस का सिलसिला अगले दिन से शुरू हो गया। सब घर वाले तैयारियां कर रहे थे, मेहमान आ रहे थे, हंसी मजाक जारी था, मगर हमजा की नज़रें एक ही चेहरे पर मरकूज थीं, फातिमा। फातिमा हमेशा की तरह साफ सुथरी, बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके सफ़ेद लिबास में नरमी थी, मगर आंखों में गहराई। वो सबसे बातें करती, मगर जैसे हर बार हमजा के करीब आते ही चुप हो जाती। हमजा की नज़रों से बचना मुश्किल था। वो किसी की परवाह किए बगैर उसे घूरता, जैसे हर लम्हा उसकी क़ुर्बत को अपनी नज़रों में क़ैद करना चाहता हो। फातिमा का दिल तेज़ धड़कने लगता, पर वो अपने तासुरात छुपाने में माहिर थी। एक रात जब सब छत पर खाने में मसरूफ़ थे, फातिमा जानबूझकर हमजा के पास से गुजरी। वो बस देखना चाहती थी कि वो कुछ कहता है या नहीं। हमजा ने नज़र भरकर उसे देखा, फिर धीरे से बोला, अब और कितनी देर करोगी? फातिमा के कदम रुक गए, सांसें अटकने लगीं, दिल जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। उसने फ़ौरन खुद को संभाला और बग़ैर पलटे आगे बढ़ गई, मगर हमजा की आवाज़, वो जुमला दिल में पैवस्त हो चुका था। कमरे में वापस जाकर वो आईने के सामने खड़ी हो गई। खुद से नज़रें चुराते हुए उसने आहिस्ता से कहा, क्या मैं वाकई कुछ महसूस करने लगी हूँ? इधर हमजा अपने कमरे में बैठा फातिमा के कैचर को उंगलियों में घुमा रहा था। लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और आंखों में गहरा जज्बा। तुम मेरे कमरे में आ चुकी हो फातिमा, अब दिल में भी आ जाओ। फंक्शंस का शोर बढ़ता जा रहा था। मेहमानों की आमदोरफ्त, कहकहे, रवायती खुशियाँ, मगर फातिमा के अंदर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। वो हर तकरीब में शरीक तो थी, मगर जैसे दिल कहीं और था। हमजा की मौजूदगी अब अजनबियत नहीं लगती थी, लेकिन तसल्ली भी नहीं देती थी। वो हर मकाम पर हर लम्हे बस मौजूद होता, एक सवाल बनकर। एक रात शादी के एक फंक्शन के बाद जब सब हॉल से निकल चुके थे, तो फातिमा लॉन के कोने में कुर्सी पर बैठी चुपचाप आसमान की तरफ देख रही थी। वो आसमान जहाँ कभी वो आदिल के साथ सपने देखती थी, अब खाली लगता था। इतने में हमजा खामोशी से उसके करीब आया। कोई तारुफ, कोई इजाज़त नहीं, बस आकर साथ खड़ा हो गया। फातिमा, उसने हल्की आवाज़ में पुकारा। फातिमा चौंकी, गर्दन मोड़कर उसकी तरफ देखा, मगर कुछ ना बोली। हमजा आहिस्ता से बोला, तुम जानती हो, तुम्हें दिल देखकर सिर्फ दिल चाहने का नहीं, तुम्हें पाने का अरमान होता है। फातिमा का चेहरा पल भर में सुर्ख हो गया। उसने फ़ौरन नज़रें चुरा लीं और सख्त लहजे में कहा, कुछ हद होती है हमजा। हमजा मुस्कुरा दिया, वो मुस्कुराहट जिसमें ज़िद थी, जुनून था। मोहब्बत की कोई हद नहीं होती, लेकिन तुम्हारे एहतराम में अब तक चुप रहा हूँ। ये जुमला जैसे फातिमा के दिल में तीर की तरह पैवस्त हो गया। इसके बाद हमजा कुछ कहे बगैर चला गया, मगर फातिमा सारी रात करवटें बदलती रही। वो जुमला हर पल, हर सांस में गूंजता रहा। अगली सुबह सुमेरा चाय का कप लेकर उसके पास आई।
کپ تھماتے ہوئے کہنے لگی، فاطمہ، حمزہ تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہے۔ فاطمہ نے چائے تھام لی لیکن کچھ بولی نہیں۔ اس کی خاموشی گہری تھی۔ سمیرہ سمجھ گئی کہ وہ شاید اب تھک چکی ہے۔ اپنی ضد، اپنے ڈر، اپنے زخم، سب تھک چکے تھے۔ اسی شام گھر میں نکاح کی بات چھیڑ دی گئی۔ فاطمہ نے صاف لفظوں میں کہا، نکاح پر اعتراض نہیں، مگر رخصتی ابھی نہیں ہوگی۔ ماں بھی آ چکی تھی، انہوں نے گھور کر دیکھا، مگر حالات اور سمیرہ کی مداخلت سے بات مان لی گئی۔ حمزہ کو اطلاع ملی تو وہ خاموش رہا، نہ خوشی ظاہر کی نہ شکایت کی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک تھی، انتظار کی نہیں، ہوس کی بھی نہیں، وہ ایک شدت جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ نکاح کے دن فاطمہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ سفید لباس، آنکھوں میں کاجل، ہونٹوں پر ہلکی سی لالی، وہ بے آواز دلہن لگ رہی تھی۔ حمزہ جب اس کے قریب آیا تو جھک کر آہستگی سے سرگوشی کی، دلہن ہو مگر میری نہیں بنی ابھی۔ فاطمہ کی گردن جھک گئی پر چہرہ سرخ پڑ گیا۔ حمزہ کی باتوں میں شرارت سے زیادہ ملکیت جھلک رہی تھی۔ اسے دیکھ کر ہنسا، تم جتنی سادہ لگتی ہو اتنی ہو نہیں، تم تو جل رہی ہو۔ فاطمہ نے کچھ نہ کہا، اس کے دل میں خفگی کا طوفان تھا، پر وہ زبان سے خاموش رہی۔ کمرے میں واپس جا کر اس نے دوپٹہ اتارا، خود کو آئینے میں دیکھا اور گہرے سانس لینے لگی۔ کیا واقعی اس رشتے کے لیے تیار ہوں؟ وہ خود سے سوال کرنے لگی۔ ادھر حمزہ مردوں کی محفل میں بیٹھا نکاح کی تمام رسموں کو مکمل کرنے کے بعد خاموش تھا۔ سب مبارکباد دے رہے تھے مگر اس کی آنکھوں میں بس ایک تصویر گم تھی، فاطمہ کی۔ رات کو نکاح کے بعد جب وہ سب مردوں کے ساتھ گھر واپس آیا تو سب نے مذاق میں اسے چھیڑنا شروع کر دیا، بیوی تو تمہاری بن گئی، اب آگے کیا ارادہ ہے؟ حمزہ بس مسکرا کر، اندر سے اس کے صبر کی حد ختم ہونے کے قریب تھی۔ اس رات کمرے میں بیٹھ کر اس نے فون اٹھایا اور فاطمہ کو میسج کیا، تم دلہن بنی ہو پر میرے کمرے سے دور ہو، کب تک؟ فاطمہ نے میسج پڑھا مگر جواب نہیں دیا۔ رخصتی کی تاریخ طے ہو چکی تھی مگر فاطمہ کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی۔ وہ ہر کام میں شامل تھی، ہر رسم میں شریک تھی، مگر ہر پل دل میں ایک ہی سوال گونجتا رہتا، کیا میں یہ سب اپنی مرضی سے کر رہی ہوں یا صرف سب کی مرضی نبھا رہی ہوں؟ حمزہ بار بار کوشش کرتا رہا کہ فاطمہ کو رخصتی پر آمادہ کرے۔ وہ کبھی سیدھے الفاظ میں کہتا، کبھی نظر سے سمجھانے کی کوشش کرتا، مگر ہر بار فاطمہ کی طرف سے وہی جواب ملتا، ابھی نہیں، کچھ وقت چاہیے۔ کئی راتیں ایسی گزری جب حمزہ بے چین ہو کر اپنے کمرے میں ٹہلتا رہا اور پھر تکیے میں منہ چھپا کر خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کا جنون اب صبر کی حد پار کر چکا تھا۔ آخر ایک دن فاطمہ کی ماں نے اسے سامنے بٹھا کر کہا، فاطمہ، بہت ہو گیا، اب تم نکاح کر چکی ہو، حمزہ تمہارا شوہر ہے، کیا لوگ ہمیشہ یوں ہی تماشا بناتے رہیں؟ فاطمہ نے کچھ لمحے چپ رہ کر آنکھیں میچتے ہوئے کہا، جی اماں، آپ کی بات مان لوں گی۔ یہ جملہ بولنا آسان نہیں تھا، اس کے اندر جیسے کوئی شے چٹخی تھی۔ وہ جانتی تھی اس فیصلے میں اس کی مرضی نہیں، صرف دباؤ تھا۔ رخصتی کی رات سب گھر والے ہنستے مسکراتے فاطمہ کو رخصت کر رہے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بس خاموشی تھی۔ حمزہ نے جب اسے ساتھ بیٹھا پایا تو اس کے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی، آخر وہ اس کے ساتھ تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی فاطمہ خاموشی سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا بیٹھی، زیورات اتارنا شروع کیے، وہ جیسے ہر زیور کے ساتھ کوئی بوجھ اپنے جسم سے ہٹا رہی ہو، مگر دل کا بوجھ وہ تو جوں کا توں تھا۔ تبھی دروازہ کھلا، حمزہ اندر آیا، دروازہ بند کیا اور فاطمہ کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم جانتی ہو میں نے کتنے دن تمہیں دیکھنے کے لیے ترسا ہوں۔ اس کی آواز میں شدت تھی مگر لہجہ دھیمے اضطراب سے لبریز تھا۔ فاطمہ نے پل بھر کے لیے آئینے میں اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر تلخی سے کہا، محبت ہے تو صبر کرو۔ حمزہ نے جواب دینے کے بجائے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا، لائٹ بند کی اور اندھیرے میں آ کر اسے اپنے بازوؤں میں لے لیا۔ بہت صبر کر چکا ہوں فاطمہ، اب اور نہیں۔ فاطمہ نے مزاحمت کی، اس کے ہاتھ پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ حمزہ پلیز دور رہو۔ حمزہ کا لہجہ سخت ہوا مگر آواز اب بھی دبی تھی۔ میں اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوں گا، تم میری بیوی ہو، دل سے، کاغذ سے، رسم سے۔ فاطمہ نے پھر دھکیلا مگر اس بار حمزہ نے اسے مزید مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کا لمس اپنے بدن پر اتر رہا تھا، گرم، بھاری اور ناقابل انکار۔ اس کی سانسیں فاطمہ کی گردن پر بکھرنے لگی، ہر لمحہ فاطمہ کو اپنے وجود کا احساس دلا رہا تھا۔ تم سمجھتے ہو میں تمہیں صرف چاہتا ہوں؟ نہیں فاطمہ، میں تمہیں پوری طرح مکمل چاہتا ہوں۔
فاطمہ کی آنکھوں میں حیرت اور بدن میں کپکپاہٹ۔ وہ چاہتی تھی چیخے، روکے، کچھ کہے، مگر الفاظ کہیں گم ہو چکے تھے۔ ایک پل میں وہ سب کچھ ہوا جسے وہ برسوں سے روک رہی تھی۔ لمحہ لمحہ وہ ایک نئی شدت کا سامنا کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بس چپ چاپ بیٹھی تھی، آنکھوں میں الجھن اور سانسوں میں بے ترتیبی۔ یہ کیا تھا، محبت یا کچھ اور؟ اس کا ذہن سوالوں سے بھرا گونج رہا تھا۔ حمزہ اب بھی خاموش بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر نہ کوئی ندامت تھی نہ شرمندگی، وہ مطمئن تھا۔ اب تم صرف میری ہو فاطمہ، ہر لحاظ سے، اس نے آہستہ سے کہا۔ فاطمہ کچھ بولی نہیں، وہ صرف سانس لے رہی تھی، دھیمی گہری لرزتی ہوئی سانس۔ صبح روشنی کے ساتھ کمرے میں ہلکی سی ٹھنڈک بھی اتری۔ فاطمہ نے آنکھ کھولی، حمزہ ابھی بھی بستر پر موجود تھا، مگر اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ایک لمحہ اسے دیکھتے ہوئے وہ الجھ گئی۔ کیا یہ وہی شخص ہے جس نے کل رات زبردستی اپنا حق جتایا؟ کیا یہ سب کچھ بس جسمانی طلب کا نتیجہ ہے یا وہ واقعی اسے چاہتا ہے؟ دل میں سوالات کے طوفان تھے، مگر وہ خاموشی سے بستر سے اتری، وضو کیا، نماز پڑھنے لگی۔ آنکھوں میں نمی، لب خاموش، مگر دل ایک عجیب سی دعا مانگ رہا تھا۔ دعا ختم ہوئی تو حمزہ کی آواز سنائی دی، نماز میں کیا مانگا؟ مجھ سے نجات یا مجھ سے سکون؟ فاطمہ چونک کر پلٹی۔ حمزہ بیڈ پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے لہجے میں وہ مخصوص شرارت نہیں تھی جو اکثر رہتی تھی، وہ نرم تھا، دھیمے مزاج والا۔ مجھے لگا تم غصہ کرو گے، طعنے دو گے، فاطمہ نے دھیرے سے کہا۔ حمزہ اٹھ کر اس کے پاس آیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم میری ہو گئی ہو فاطمہ، لیکن میں چاہتا ہوں تم خود کو میرا محسوس کرو، زبردستی نہیں، اپنا پن ہو تمہارے دل میں۔ فاطمہ نے کچھ نہیں کہا، مگر اندر کہیں ایک دروازہ کھلنے لگا تھا۔ وہ جو ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ محبت زبردستی سے نہیں بنتی، آج پہلی بار لگ رہا تو شاید کسی نے اس کا یقین چھوا ہو۔ دن گزرتا گیا۔ حمزہ اس دن اس کے ساتھ نہ زیادہ بولا نہ قریب آیا۔ وہ صرف باتوں میں نرمی، انداز میں لحاظ رکھتا، نہ کسی بیجا بات کی نہ کسی مطالبہ کیا۔ وہ ہنستا رہا، فاطمہ کے جملوں پر سر ہلاتا رہا، لیکن چھوا تک نہیں۔ یہ سادگی، یہ برداشت فاطمہ کو پریشان کر رہے تھے۔ چند دن ایسے ہی گزرے۔ وہ آہستہ آہستہ معمول کی گفتگو کرنے لگی۔ چھوٹے چھوٹے جملے، سلام، چائے کا پوچھنا، برتن پاس کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک خاموش ہم آہنگی پیدا ہونے لگی۔ پھر ایک دوپہر جب وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی، اس کا ہاتھ اچانک چولہے سے لگ گیا۔ ایک تیز چلن نے اس کو چونکا دیا اور وہ بے ساختہ آہ کہہ کر پیچھے ہٹے۔ حمزہ فوراً کمرے میں آیا۔ کیا ہوا؟ انگلی جل گئی ہے تھوڑی سی، وہ بولی تھوڑا جھجکتے ہوئے۔ حمزہ نے بنا اجازت اس کا ہاتھ پکڑا، نل کھولا، پانی میں انگلی ڈال دی۔ جل گئی ہو اور چپ چاپ سہ رہی ہو؟ تمہیں درد چھپانے کی بھی عادت ہے؟ فاطمہ نے پہلی بار اس کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو بغیر جھٹکے محسوس کیا۔ وہ لمس جو پہلے دھونس کا تاثر دیتا تھا، آج ایک ڈھال لگا، ایک تحفظ لگا۔ حمزہ، اس نے آہستہ سے کہا۔ ہاں، وہ بغیر نظریں ہٹائے بولا۔ تم مختلف ہو۔ حمزہ نے سر اٹھایا اور ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ اور تم سمجھنے لگی ہو، یہ کافی ہے میرے لیے۔ اس دن رات فاطمہ بستر پر اکیلی لیٹی تھی۔ حمزہ مطالعہ کر رہا تھا۔ اچانک اٹھ کر حمزہ کے پاس آئی اور بنا کچھ کہے اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ کچھ لمحے گزرے، پھر وہ آہستگی سے اس کے کاندھے پر سر رکھ گئی۔ حمزہ نے کتاب بند کی اور سانس روک لی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے اس سے دھیرے سے پوچھا تھا۔ فاطمہ نے سر ہلایا۔ نہیں جانتی، بس ایسا کرنے کو دل کیا۔ حمزہ نے اسے کچھ نہ کہا، بس اسے باہوں میں سمیٹ لیا، جیسے برسوں کا انتظار ختم ہوا ہو، بغیر کسی لفظ کے۔ وہ لمحات نرم تھے، گہرے تھے، مکمل تھے۔ اس کے بعد فاطمہ کی نظروں میں فرق آ گیا۔ اب وہ حمزہ سے نظریں چراتی نہیں، بلکہ ان میں جھانکتی تھی، جیسے ہر بار اس میں کچھ نیا دریافت کرنا چاہتی ہو۔ ایک دن وہ اپنے بال سنوار رہی تھی جب حمزہ پیچھے آ کر بولا، پہلے تمہارے لمس سے ڈرتا تھا، اب تمہارے قریب ہونے سے سکون ملتا ہے۔ فاطمہ نے مسکرا کر آئینے میں اس کی طرف دیکھا۔ اور مجھے تمہاری خاموشی سے محبت ہو گئی ہے، وہ خاموشی جس میں تم کچھ مانگتے نہیں، بس ہو۔ حمزہ نے آہستہ سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اب تم مکمل لگتی ہو، صرف میرے لیے بنی ہوئی۔ وہ بغیر پلٹے بولی، ہو سکتی ہوں اگر تم ایسے ہی رہو۔ وہ لمحے، وہ باتیں ایک نیا رشتہ بن چکی تھی۔ فاطمہ نے پہلی بار حقیقت میں خود کو محسوس کیا، مکمل، ایک عورت کے طور پر، ایک بیوی کے طور پر، اور سب سے بڑھ کر ایک انسان کے طور پر، جسے بغیر توڑے، بغیر رلائے اپنایا گیا تھا۔ حمزہ کی دیوانگی اب اسے خوفزدہ نہیں کرتی تھی، بلکہ ہر دن اس کا حصار بننے لگی تھی۔
فاطمہ کے دن بدل چکے تھے اور اب ہر صبح نئی خوشبو نئی امنگ کے ساتھ آتی۔ وہ اٹھتی، آئینے میں خود کو دیکھتی اور مسکراتی۔ یہ وہی چہرہ تھا جو کبھی آنسوؤں سے دھندلا ہوا تھا، مگر اب اس پر زندگی کی جھلک تھی۔ وہ اپنے بال سنوارتی، ہلکی لپسٹک لگاتی اور کمرے سے باہر آتی جہاں حمزہ اس کا انتظار کر رہا ہوتا۔ تم آج پھر دل چرانے کے موڈ میں ہو، حمزہ ہنستے ہوئے کہتا۔ فاطمہ شرماتے ہوئے نظریں جھکاتی مگر قدم پیچھے نہ ہٹاتی۔ وہ ہر دن اپنی مرضی سے حمزہ کے قریب آتی، کبھی اس کے لیے چائے بنا کر تو کبھی دوپٹے کے پلو سے اس کے ماتھے سے پسینہ پہنچ کر۔ ایک شام چاند پورے جوبن پر تھا، دونوں چھت پر بیٹھے تھے۔ فاطمہ چپ چاپ آسمان دیکھ رہی تھی۔ حمزہ نے اس کی طرف دیکھا اور بولا، کیا سوچ رہی ہو؟ فاطمہ آہستگی سے اس کے قریب ہوئی اور جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ مجھے تمہاری قربت پسند ہے، بہت زیادہ۔ حمزہ نے چونک کر اسے دیکھا، جیسے الفاظ کا انتظار برسوں سے تھا۔ پھر وہ ہنس دیا اور وہ اس کی کمر میں بازو ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ اب تو اجازت ہے نا؟ وہ شرارتی لہجے میں بولا۔ فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس سر اس کے سینے پر رکھ لیا۔ اس رات وہ مکمل طور پر اس کی باہوں میں سمٹ گئی۔ پہلی بار وہ جھجکی نہیں، رکی نہیں، بلکہ خود کو اس کے لمس میں سونپ دیا۔ لمحے دھیرے دھیرے سانسوں میں ڈھلنے لگے اور سانسیں ایک دوسرے کی چاہت میں۔ اب نہ خوف باقی تھا نہ شک، صرف ایک یقین تھا، وہ صحیح جگہ پر ہے، صحیح شخص کے ساتھ ہے۔ حمزہ کا لمس اس کے لیے گرفت نہیں، حفاظت بن چکا تھا۔ دوسرے دن جب فاطمہ صبح تیار ہو کر آئی تو ہلکی سی خوشبو لگائی۔ حمزہ نے نظر بھر کر دیکھا۔ تم روز خوبصورت لگتی ہو، پر آج کچھ خاص ہے۔ فاطمہ نے شرماتے ہوئے کہا، تمہارے لیے سنورنا اچھا لگتا ہے، پہلے کبھی کسی کے لیے نہیں سنوری۔ حمزہ نے آہستہ سے اس کی ٹھوڑی کو اوپر کیا۔ تم وہ ہو جو مجھے مکمل کرتی ہو، جسمانی طور پر نہیں، روح میں۔ فاطمہ کی ایک آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے سر جھکا کر آہستگی سے کہا، پہلے لگتا تھا مرد صرف جسم مانگتے ہیں، مگر تم نے مجھے سکھایا کچھ مرد دل سے جیتے ہیں۔ حمزہ نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، اور تم نے مجھے سکھایا عورت صرف قربت نہیں، مکمل وجود ہے۔ دن گزرتے گئے، ان کا رشتے میں ہر دن ایک نیا رنگ لاتا رہا۔ کبھی وہ حمزہ کے لیے کچھ خاص پکا دیتی، کبھی اچانک اسے گلے لگا دیتی، اور کبھی صرف اس کے پاس بیٹھ کر اس کی انگلیاں اپنے ہاتھوں میں لے کر چپ چاپ بیٹھی رہتی۔ ایک شام وہ دونوں بارش میں چھت پر کھڑے تھے۔ فاطمہ نے بے ساختہ حمزہ کو چوم لیا۔ حمزہ نے چونک کر کہا، یہ کیا تھا؟ فاطمہ ہنسی، بس دل کیا۔ حمزہ نے آہستہ سے اس کی کمر میں بازو ڈالے، تو اب جب دل کرے تو پوچھنا مت۔ اسی لمحے فاطمہ نے سوچا، واقعی یہ محبت جو نفرت سے نکلی تھی اب اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت بن چکی تھی۔ عادل کا نام اب ایک مدھم یاد بن چکا تھا۔ اگر کبھی اس کی تصویر کسی رشتہ دار کے فون میں نظر آ جاتی تو فاطمہ کے دل میں کوئی چبھن نہیں اٹھتی۔ وہ مسکراتی اور خود سے کہتی، شکر ہے وہ گیا، ورنہ یہ حمزہ کیسے ملتا۔ 1 سال مکمل ہونے والا تھا۔ شادی کی سالگرہ پر فاطمہ نے کچھ خاص سوچا۔ حمزہ کے لیے اس نے خود ہاتھ سے کھانا بنایا، کمرے کو سجایا اور ایک خوبصورت نیلے رنگ کی ساڑی پہن لی۔ جب حمزہ گھر آیا تو روشنی مدھم اور کمرے میں اس کی پسندیدہ خوشبو بسی ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ میرے لیے؟ حمزہ نے حیرت سے پوچھا۔ فاطمہ آگے بڑھی اور اس کا ہاتھ تھام کر کہا، آج کے بعد میں صرف تمہاری نہیں، تمہارے عشق میں گم بھی ہوں۔ حمزہ نے اسے باہوں میں لے کر آہستہ سے کہا، اور میں تمہیں پا کر مکمل ہوا ہوں فاطمہ۔ یہ شام ان کی محبت کی مہر بن گئی جو دل کو چھو کر روح میں اتر چکی تھی۔ شادی کی سالگرہ کے پورے دن گھر میں خاموشی، جوش کی کیفیت تھی، مگر حمزہ کو کچھ خاص اندازہ نہیں تھا کہ فاطمہ نے اندر ہی اندر کیا سوچ رکھا ہے۔ وہ صبح جلدی نکل گیا تھا، ایک معمول کی میٹنگ کا کہہ کر، اور شام تک لوٹنے کا وعدہ کر گیا۔ فاطمہ نے سارے دن میں خود کو کسی دلہن سے کم نہیں سنوارا۔ وہ جانتی تھی آج کی رات ان کی محبت کا پہلا مکمل جشن بنے گا۔ سرخ ساٹن کا لباس، گہرے نیلے رنگ کی آنکھوں میں لگی کاجل کی باریک لکیر اور ہونٹوں پر سنجیدہ سی لالی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود سے کہہ رہی تھی کہ آج تم صرف اس کی ہو، مکمل طور پر۔ کمرہ شمعوں سے سجایا تھا، مدھم روشنی میں ہر شمع کی لو جیسے کسی دعا کی صورت ہو۔ وہ بار بار آئینے میں خود کو دیکھتی، ہونٹوں کو دباتی، سانسیں تھامتی، دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ دروازہ کھلا، حمزہ اندر آیا، جیسے ایک پل کے لیے چلتا وہ وقت رک گیا ہو۔ سامنے فاطمہ کو دیکھ کر وہ رک گیا، ایک قدم پیچھے ہٹا، آنکھیں پھیل گئیں، دل نے جیسے دھڑکنا بند کر دیا ہو۔ تم خواب ہو یا حقیقت؟ وہ بمشکل بولا۔ فاطمہ نے نرمی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور دھیرے سے بولی، خواب تھے، اب حقیقت ہوں۔ حمزہ نے ہاتھ مضبوطی سے تھاما، اس کے قریب کھینچ لیا۔
خدا کی قسم تم نے مجھے مار دیا آج۔ فاطمہ نے مسکرا کر کہا، جیو گے تو ہر رات ایسے ہی مرنا چاہو گے؟ ان کے لب ایک دوسرے سے ملے تو وقت جیسے تھم گیا۔ وہ لمحہ بے لباسی کا نہیں، وہ بے خودی کا لمحہ تھا۔ محبت کی ایسی انتہا جہاں جسم پیچھے رہ جاتے ہیں اور روحیں گلے لگ جاتی ہیں۔ حمزہ نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، تمہاری خوشبو مجھے مدہوش کر دیتی ہے۔ فاطمہ نے آہستہ سے کہا، اور تمہاری باہوں میں مجھے اپنا آپ بھول جاتا ہے۔ کمرے میں صرف سانسوں کی آواز تھی، نرم لمس کی گرمی، اور وہ خاموشیاں جو صرف عاشق سمجھ سکتے ہیں۔ فاطمہ کے بال بکھر چکے تھے اور حمزہ کی انگلیاں انہیں دھیرے دھیرے سمیٹ رہی تھیں۔ میں چاہتا ہوں وقت رک جائے اور یہ رات کبھی ختم نہ ہو۔ فاطمہ نے پلکیں جھکائے بغیر کہا، وقت کی ضرورت ہی کیا ہے جب یہ لمحہ ہی زندگی بن جائے۔ وہ محبت کے سمندر میں ڈوبتے چلے گئے، ہر لمس، ہر چھوان جیسے ایک مکمل وعدہ، ایک دوسرے کے وجود میں گم ہو کر وہ اپنی ہی کہانی کو مکمل کر رہے تھے۔ یہ رات ان کے نکاح کا جشن نہیں، ان دونوں کی باہمی رضا کی مہر تھی۔ کب نیند آئی، کب وقت گزرا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ شادی کی سالگرہ کی رات گزر چکی تھی، مگر اس کا اثر جیسے فضا میں باقی تھا۔ سب کی کرنیں پردے کے پار سے چھن چھن کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی، اور فاطمہ ان کرنوں کے ساتھ اندر کے اندھیروں کو بھی چھاننے لگی تھی۔ اب وہ پہلی بار خود کو مکمل محسوس کر رہی تھی، دل سے، جسم سے اور روح سے۔ حمزہ بھی سو رہا تھا اور اس کی سانسیں ہموار تھی۔ فاطمہ نے اس کے چہرے کو دیکھا، وہ چہرہ جو کبھی بے چین نگاہوں سے اسے تکتا تھا، اب مکمل سکون کا عکس بن گیا تھا۔ یہی ہے میرا قرار، فاطمہ نے خود سے کہا اور اس کے سینے پر سر رکھ کر چند لمحے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد حمزہ نے آنکھیں کھولیں، دھندلی نظروں سے فاطمہ کو دیکھا، پھر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے سرگوشی کی، تم آج بھی خواب لگ رہی ہو، پر میں جاگ رہا ہوں، یہ سب حقیقت ہے۔ فاطمہ نے اس کے سینے پر انگلی سے دائرہ بنایا اور نرمی سے کہا، اگر خواب ہوں بھی تو جاگنے مت دینا۔ حمزہ ہنسا، نہیں، بلکہ تمہاری حقیقت میں خود کو گم کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ دونوں کچھ دیر اسی خاموشی میں لیٹے رہے۔ کمرے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک تھی یا ان کے دلوں کی دھڑکنیں جو ایک دوسرے میں ہم آہنگ ہو چکی تھیں۔ فاطمہ نے آہستہ سے کہا، پہلے سوچتی تھی محبت صرف لفظوں سے نبھائی جاتی ہے، مگر تم نے سکھایا کہ یہ تو لمس سے لے کر خاموشی تک ہر چیز میں چھپی ہوتی ہے۔ حمزہ نے پلٹ کر اسے اپنے قریب کیا، اور تم نے مجھے سکھایا کہ عورت صرف قربت کا ذریعہ نہیں، وہ مکمل ایک کائنات ہے، تم ہو تو سب کچھ ہے۔ دن ڈھلنے لگا، حمزہ اور فاطمہ نے مل کر اپنا دن گزارا، بازار گئے، ایک دوسرے کے لیے چھوٹے تحفے لیے، اور وہ سب کیا جو عام جوڑے کرتے ہیں، مگر ان کا عام خاص بن چکا تھا۔ فاطمہ نے حمزہ کے لیے ان کی پسندیدہ خوشبو لی، اور حمزہ نے اس کے لیے سرخ گلابوں کا گلدستہ خریدا جس پر ایک چھوٹا سا کارڈ لکھا تھا، تم صرف میری نہیں، میری دعا، میرا جنون، میرا سکون۔ رات کو واپس آ کر دونوں چھت پر بیٹھ گئے۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ فاطمہ نے اپنی شال کو اچھی طرح لپیٹ کر حمزہ کے کاندھے پر سر رکھا۔ پتہ ہے، میں پہلے رشتوں سے بھاگتی تھی کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ ہر مرد ایک جیسا ہے۔ حمزہ نے اس کے سر پر ہونٹ رکھے، اور اب لگتا ہے کچھ مرد واقعی دعاؤں سے ملتے ہیں، جیسے تم۔ وہ دھیرے سے بولی۔ حمزہ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، پہلے دن سے تمہیں چاہا، تب بھی جب تم صرف نفرت دیتی تھی، اور آج جب تم خود میری ہو تب بھی تمہارے لیے دیوانہ ہو۔ فاطمہ ہنس دی، اچھی بات ہے، دیوانہ شوہر ہونا چاہیے، بیوی کو روز یقین دلاتا رہے۔ حمزہ نے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی، تو سنو، تم میرے ہو ہمیشہ کے لیے اور میں تمہارا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی، پر وہ مسکرائی۔ رات دونوں نے دوبارہ محبت کی، مگر یہ محبت اب عادت نہیں عبادت لگتی تھی۔ وہ صرف جسم نہیں، روح کو چھو رہے تھے۔ فاطمہ نے آہستہ سے کہا، میں تمہاری بن گئی ہوں ہر طرح سے، اور اب تمہارے بغیر کچھ بھی ادھورا لگتا ہے۔ حمزہ نے اسے سینے سے لگا کر کہا، یہی تو میرا خواب تھا جو اب میرا نصیب بن گیا۔ اس رات شمعیں دوبارہ جلائی گئیں، مگر اس بار کسی رسم کے لیے نہیں، صرف اس لمحے کو زندہ رکھنے کے لیے جو ان دونوں کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو چکا تھا۔ اور جب فاطمہ نے اپنی پلکیں بند کی تو دل نے صرف ایک دعا نکلی، یا اللہ، حمزہ کو ہمیشہ میرا رکھنا، کیونکہ وہ میری کمزوری نہیں، میری طاقت ہے۔ یہ عشق جو کبھی نفرت سے شروع ہوا، آج ایک مقدس حقیقت بن چکا تھا۔ اور فاطمہ کے ہونٹوں پر ایک آخری سرگوشی تھی، تم میرے ہو ہمیشہ کے لیے۔